وغیرہ جو مالدار ہے قربانی کی حیثیت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، اس کو قربانی کرنی چاہیے۔ میرے عزیز بھائیو، ایسے ہی قربانی کا ایک اور مسئلہ ہے کہ امت کی طرف سے قربانی کرنا کیسا ہے۔ انسان اپنی طرف سے اپنے گھر والوں کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں، یہ نبی علیہ السلام سے ثابت ہے۔ امت کی قربانی کرنا بھی نبی علیہ السلام سے ثابت ہے، مگر یہ خاصہ صرف اللہ کے رسول علیہ السلام کا ہے، یہ ہر آدمی کا نہیں ہے۔ بلکہ یہ ہو سکتا ہے گھر کا جو سربراہ ہے، بڑا ہے، وہ پورے گھر کی طرف سے، گھر والوں کی طرف سے ایک جانور کو ذبح کر دے۔ امت کی طرف سے جو کرنا ہے یہ صرف اور صرف اللہ کے نبی علیہ السلام کا خاص ہے، ہر ایک کا نہیں ہے۔ اور اسی طرح میت کی طرف سے قربانی کرنا کیسا ہے؟ میرے عزیز بھائیو، میت کی طرف سے قربانی کرنے کے بارے میں چند ایک روایات ہیں، ان کی سند صحیح نہیں ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام تک ان کی سند صحیح پہنچتی نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ 2 مینڈے ذبح کر رہے تھے، کسی نے ان سے پوچھا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے نبی علیہ السلام نے وصیت کی تھی کہ آپ میری طرف سے آپ نے قربانی کرنی ہے، تو میں نبی علیہ السلام کے جانے کے بعد ان کی طرف سے قربانی کر رہا ہوں۔ یہ جو روایت ہے سنن نبی داؤد میں، سنن نسائی میں، بہت زیادہ کتابوں کے اندر ہے، مسند احمد کے اندر بھی ہے۔ اس کی سند کے اندر شریک بن عبداللہ مدلس راوی ہے، اس کی سند کے اندر ابی الحسنہ مجہور راوی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی سند صحیح نہیں ہے، یہ روایت صحیح نہیں ہے، یہ روایت ضعیف ہے، نبی علیہ السلام تک اس کی سند پہنچتی نہیں ہے۔ تو لہذا مسئلہ کیا نکلتا ہے کہ میت کی طرف سے جو قربانی ہے وہ نہیں ہے، میت کی طرف سے قربانی نہیں ہے۔ میرے عزیز بھائیو، اس کے بارے میں کوئی ایک صحیح روایت ہے وہ نہیں ملتی قرآن و سنت کے اندر۔ اور اسی طرح قربانی کے مسائل میں سے کہ قربانی کے اندر انسان عقیقے کی نیت کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ بعض لوگ اس چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ ہم قربانی کر رہے ہیں، تو میرے عزیز بھائیو، ایک شیخ ہیں انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ قربانی کے اندر عقیقے کی نیت کرنا یہ بدعت ہے، حالانکہ یہ بات کہنا غلط ہے۔ اس کے لیے 2 چیزیں علماء کرام نے جو بیان کی ہیں کہ قربانی کے اندر عقیقہ اگر انسان نے کرنا ہے تو اس کے لیے جانور الگ ہونا ضروری ہے۔ عقیقے کے لیے کیا حکم ہے؟ نبی علیہ السلام سے جو مروی ہے کہ 7ویں دن عقیقہ کیا جائے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر 7ویں دن توفیق نہیں ہے 14ویں دن کر لے۔ ایک روایت میں آتا ہے، تیسری روایت، کہ انسان 30ویں دن عقیقہ کر لے، 30ویں دن عقیقہ کر لے۔ اگر انسان کے پاس 30ویں دن عقیقہ کرنے کی طاقت نہیں ہے، اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں 30ویں دن بھی عقیقہ کر سکے، تو پھر چوتھی روایت ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ عقیقہ ضرور کرنا چاہیے، عقیقہ کرنا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر پیدا ہونے والا جو بچہ ہے وہ گروی رکھا ہوا ہوتا ہے جب تک اس کا عقیقہ نہیں کیا جاتا۔ تو میرے عزیز بھائیو، مسئلہ کہ قربانی کے اندر عقیقہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا۔ قربانی کے اندر عقیقہ صرف اس لحاظ سے کیا جا سکتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ بعد میں جو ہم نے عقیقہ کرنا ہے تو ایک ہی مرتبہ جانور لے کر آئے ہیں، ہمارا دل چاہتا ہے کہ عقیقے کے بھی ساتھ لے ہیں اور ایک ہی مرتبہ ہم فارغ ہو جائیں گے، تو یہ ایسے کرنا درست ہے۔ ایک جانور کے اوپر 2 نیتیں باندھنا عقیقے کی قربانی کی، یہ درست نہیں ہے۔ عقیقے کا الگ جانور ہو، قربانی کا الگ ہو، ایسے ہو سکتے ہیں، اس کی گنجائش ہے، اس کے اندر کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیو، ایک اور قربانی کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے کہ مثال کے طور پر ایک بیڑا ہے، اس کے اندر 4 لوگ شریک ہیں، اب گنجائش باقی 3 کی ہے، تو 2 لوگ جو ہیں وہ 1 اور آدھا یعنی 1.5 حصہ ڈال لیتے ہیں، تو کیا ایسے کرنا جائز ہے یا نہیں؟ بعض کہتے ہیں کہ ایسے ہو سکتا ہے یا نہیں۔ علماء کرام اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جس نے 1.5 حصہ ڈالا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ان کی نیت کے مطابق اجر دے دیں گے۔ جس نے 1.5 حصہ ڈالا ہے یعنی 1 حصہ اور آدھا حصہ مزید جس نے ڈالا ہوا ہے، کوئی حرج والی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نیت کے مطابق ان کو اجر عطا کر دیں گے۔ میرے عزیز بھائیو، اسی طرح قربانی کے مسائل میں سے خصی جانور کی قربانی نبی علیہ السلام سے ثابت ہے، حدیث ہے، مسند احمد کی ہے، ثابت ہے۔ اس کے ممانعت کی کوئی دلیل قرآن و سنت کے اندر موجود نہیں ہے کہ جس کے اندر کہا جائے کہ جو خصی جانور ہے اس کی قربانی نہ کی جائے۔ اس کی روایت کوئی ایک قرآن مجید کے اندر، حدیث کے اندر کسی ایک جگہ پر بھی موجود نہیں ہے۔ میرے عزیز بھائیو، اسی طرح قربانی کے مسائل میں سے یہ بات بہت ضروری ہے جس کا عام طور پر خیال نہیں رکھا جاتا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا ہے کہ اللہ پاک قربانی اس کی قبول کریں گے جو بندہ متقی ہے، جو تقوی والا ہے، جو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔
قربانی صرف اس کی قبول ہے، دوسرے کی نہیں ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، علماء کرام نے اس پر اجماع بھی ہے، اتحاد بھی ہے اور فتویٰ بھی دی ہے۔ آپ فتاوی اسلامیہ بھی پڑھ سکتے ہیں کہ جو بندہ بے نماز ہے اس کی قربانی نہیں ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، جو بے نماز ہے اس کی قربانی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو بے نماز ہے وہ اسی بات پر چھوڑ دے کہ میری قربانی نہیں تو میں نے کر کے کیا کرنا ہے۔ اس کو توبہ کرنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے اور پختہ عزم کرنا چاہیے، نمازیں شروع کرنی چاہیے اور وہ قربانی کرے۔ جو بے نماز ہے اس کی قربانی نہیں ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، جو جس چیز کے بارے میں علماء کرام نے بیان کیا ہے کہ مثال کے طور پر دیہات میں یہ زیادہ رواج پایا جاتا ہے، لوگوں کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہوتی، ایک جانور ہوتا ہے اس کے اندر 7 لوگ شریک ہوتے ہیں۔ علماء کرام نے بیان کیا ہے کہ ان میں سے ایک بندہ جو ہے نا وہ بھی بے نماز نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کی قربانی کے اندر جتنے لوگ شریک ہیں وہ موحد ہونے چاہیے، توحید والے ہونے چاہیے، مشرک نہیں ہونے چاہیے، صحیح العقیدہ ہونے چاہیے۔ بے نماز بندہ آپ کی قربانی میں شریک نہیں ہونا چاہیے۔ شہروں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ کسی جگہ پر اجتماعی قربانی کی جاتی ہے، اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں آپ میرے 2 حصے رکھ لینا، آپ میرے 3 حصے رکھ لینا، آپ میرے 5 حصے رکھ لینا۔ آپ پر ضروری ہے، آپ پر لازم ہے، آپ پر فرض ہے، آپ دیکھیں جو میں نے حصے رکھے ہیں، جو دوسرے لوگ میرے جانور کے اندر شریک ہے، کیا وہ توحید والے؟ علماء کرام بیان کرتے ہیں کیونکہ جان جو ہے وہ ایک ہے، جس کی گردن کے اوپر چھری چلائی جانی وہ ایک جان ہے۔ اگر اس کے اندر بے نماز اور مشرک شریک ہے، جان جس کو اللہ کے لیے قربان کیا جائے وہ ایک ہے۔ اگر اس کے اندر شرک کی ملاوٹ ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کریں گے۔ نبی اسلام نے فرمایا کہ اللہ صرف وہی قبول کریں گے جو خالص اسی کی ذات کے لیے کیا جاتا ہے اور کرنے والا مخلص ہوتا ہے، کرنے والا موحد ہوتا ہے۔ تو جو بندہ مشرک ہے یا جس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، جو بے نماز ہے، اس کے ساتھ مل کر قربانی کرنا میرے عزیز بھائیوں یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ عام طور پر اس کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں بالکل سرے سے خیال نہیں رکھتے، بھائی بے نماز ہوتا ہے، ساتھ والا ہمسایہ محلے دار بے نماز ہوتا ہے، اس کے ساتھ مل کر قربانی کر رہے ہوتے ہیں، یا ایسی جگہ پر حصہ ڈالا ہوتا ہے جہاں پر بے نمازی بھی شامل ہوتے ہیں یا جس کا عقیدہ صحیح نہیں وہ بھی شامل ہے۔ ایسے قربانی کرنا جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اسی طرح قربانی کے مسائل میں سے کہ قربانی جو کرنی ہے اس کا جانور کس طرح کا ہونا چاہیے۔ جانور کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے عیوب بیان کر دیے کہ اگر جانور کے اندر یہ کمی ہے، یہ کمی ہے تو آپ اس کی قربانی نہ کریں۔ اس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا اربعٌ لا تجوز فی الاضاحی، کہ 4 قسم کے جانور جن کی قربانی جائز نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا الاوراء بین آوارھا، ایسا جانور جو کانا ہے، جو بینگا ہے، اس کا کانا پن واضح نظر آ رہا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اگر تھوڑی سی اگر کانا پن تھوڑا سا ہے اس کی گنجائش ہوتی ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے 4 عیب بیان کیے اور چاروں عیبوں کے ساتھ یہ کہا ہے بین کہ اس کا کانا پن واضح، یا ایسا لنگڑا جانور ہے کہ اس کا لنگڑا پن واضح ہو، دور سے دیکھنے سے پتہ چل جائے کہ یہ جانور جو ہے یہ لنگڑا ہے، دور دیکھنے سے پتہ چل جائے۔ اگر آپ پاس ہیں یہ دور ہیں، آپ کو ایک نظر سے پتہ چل جائے یہ جانور کانا ہے، یا یہ جانور لنگڑا ہے، یا یہ جانور مریض ہے، یا یہ جانور لاغر ہے، اس کی ہڈیوں کے اندر گودا نہیں ہے، میکھ نہیں ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، ایسا جانور قربانی پر ذبح کرنا جائز نہیں ہے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں، صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہ ہم جانور کے کان کو اچھی طرح چیک کر لیں کہ اس کا کان کٹا ہوا نہ ہو۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے، اس کی سند جو ہے وہ کمزور ہے، حسن لغیر ہی ہے۔ علماء کرام اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر جانور کا کان جو ہے وہ تھوڑا سا کٹا ہوا ہے، اس کی گنجائش ہے، اس کی قربانی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر اس کا کان آدھے تک کٹا ہوا ہے یا اس سے زیادہ کٹا ہوا ہے پھر اس کی قربانی منع ہے۔ ویسے اگر تھوڑا سا اس میں کوئی تھوڑا سا پارٹ ہے، تھوڑا سا کان کٹا ہوا ہے تو اس کی قربانی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی اتنا بڑا حرج نہیں ہے۔ ایسے میرے عزیز بھائیوں ایک مسئلہ ہے کہ اس کا سینگ ہے وہ کلی طور پر ٹوٹا ہوا نہ ہو، اس کی قربانی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ قربانی کرتے ہوئے کن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے میرے بھائیوں؟ یہ جو عیب ہیں آپ نے جانور لینے سے پہلے بھی ان کو دیکھنا ہے۔ اگر آپ نے جانور لے لیا ہے پھر ان کے اندر کوئی عیب نکل آیا، آپ کے ساتھ دھوکہ ہو گیا، آپ کو پتہ نہیں چلا،
پھر بھی ان جانوروں کی قربانی نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ آپ کو پتہ چل جائے بعد میں چلا ہے کہ اس کے اندر عیب ہے، پھر بھی قربانی اس کی جائز نہیں ہے، اس کی قربانی پھر بھی جائز نہیں کیا جائے، آپ کو بعد میں پتہ چلا ہے۔ اور علماء کرام لکھتے ہیں کہ اگر آپ نے جانور کو نیچے لٹایا ہے، گرایا ہے، تو گرتے ہوئے چوٹ لگ گئی ہے یا گرتے ہوئے وہ جو ہے اس کا پاؤں ٹوٹ گیا ہے، تو پھر بھی اس کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، اسی طرح قربانی کے مسائل میں سے کہ اپنی چھری جو ہے نبی اسلام نے حکم دیا ہے، ان کی چھری اتنی تیز نہیں ہوتی، اتنی تیز دھار نہیں ہوتی، تو نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ آپ کی چھری تیز ہونی چاہیے۔ فرمایا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ آپ چھری کو تیز کریں، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جانور سے اس چھری کو چھپا کر رکھیں، جانور کے سامنے وہ چھری لے کر نہ آئیں، اسے چھپا کر رکھیں۔ اور تیسرا مرحلہ فرمایا آپ نے ذبح جلدی کے ساتھ کرنا ہے، دیر نہیں لگانی، جلدی کے ساتھ تبھی کریں گے جب چھری تیز ہوگی۔ میرے عزیز بھائیوں، اسی طرح قربانی کے مسائل میں سے اس کا کھال جو ہے، اس کا گوشت جو ہے، اس کے بارے میں آتا ہے ہم اس کو بیچ نہیں سکتے، اور کسائی جو ہے اس کو ہم بطور اجرت گوشت نہیں دے سکتے۔ بعض لوگ کسائی کی اجرت دیتے ہوئے کہتے ہیں نا، اچھا آپ کو اتنا گوشت بھی تو دیا ہے نا، تو آپ یہ پیسے قبول کریں نا، لے لینا۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ بات کہنا غلط ہے۔ اگر آپ یہ بات کہیں گے تو آپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو گوشت بھی دیا، پیسے بھی دیے ہیں، تو لہٰذا گوشت بھی اجرت کی مد میں جا رہا ہے، تو نبی علیہ السلام نے اس سے منع کیا ہے۔ آپ اجرت کے طور پر، ہاں ویسے آپ اس کو گوشت دے سکتے ہیں، اجرت کے طور پر آپ اس کو گوشت نہیں دے سکتے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ قربانی کے مسائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مزید جو مسائل رہ گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی جو ہے ہمیں پڑھنے کی یا ان کو سننے کی توفیق عطا فرمائے، جو سنایا ہے اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. جی بھائیو، بزرگ سوال کر رہے ہیں کہ آپ بتا دیں قربانی کے اندر حصے کتنے ہوتے ہیں؟ گائے کے اندر 7 حصے ہیں اور اونٹ کے اندر بھی 7 حصے ہیں۔ ایک روایت آتی ہے کہ اونٹ کے اندر 10 حصے بھی ہیں۔ دونوں روایتیں، گائے کے اندر 7، اونٹ کے اندر 7 بھی اور 10 بھی۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے کہ جیسے ہم گائے کو ذبح کرتے ہیں اور دمبے کو، بکرے چکرے کو ذبح کرتے ہیں، تو ایسے اونٹ کو ذبح کرنے کے بجائے نہر کرنا زیادہ بہتر ہے، افضل ہے، نبی اسلام کی سنت ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا ایک شخص اپنے اونٹ کو بٹھا کر اس کو نہر کر رہا ہے، انہوں نے کہا اس کو ایسے نہر نہ کرو، اس کو کھڑا کرو، اور کھڑا کرنے کے بعد نہر کرو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ تو میرے عزیز بھائیو، اونٹ کو نہر کرنا بہتر ہے، اونٹ کھڑا ہے اس کو کھڑے کو نہر کرنا زیادہ بہتر ہے۔ عزیز بھائیو، دوسرا اعلان عید کی نماز کے حوالے سے ہے کہ فیوزر بلاک جہاں پر ختم ہوتا ہے، آگے پاشا فارم ہاؤس شروع ہوتا ہے، اس سے تقریباً 100 میٹر آگے جہاں پر مدلل ناس اسلامک سینٹر جو ہے، کمپلیکس جو ہے وہ زیر تعمیر ہے، جہاں پر عید الفطر کی نماز ادا کی گئی، وہیں پر انشاءاللہ عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی جائے گی۔ اور عید الاضحیٰ کی نماز کا جو ٹائم ہے 5:30 ہے، 5:30 بجے مدلل ناس کمپلیکس کے اندر انشاءاللہ العزیز عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی جائے گی۔ اگر عزیز بھائیوں بارش کی صورت بنی تو پھر کسی جگہ کے اوپر عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی جائے گی، خواتین کے لیے بھی انشاءاللہ العزیز انتظام کیا جائے گا، وہاں پر بھی اور یہاں پر بھی۔ ویسے وہاں پر ہے، پر اگر بارش کی صورت بنے گی تو پھر یہاں پر انشاءاللہ ادا کی جائے گی۔
بھائیو گوشت کے بارے میں آپ اس کے 3 حصے کر سکتے ہیں. آپ لوگوں کو ایک حصہ جو ہے نا وہ لوگوں کے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے، ایک اپنے اہل و عیال کے لیے. ایک روایت ہے سنن نبی داؤد کے اندر کہ نبی اسلام سے جب صحابہ کرام سے کہا تھا کہ جو گوشت ہے وہ آپ لے کر آئیں، اس وقت یہ ہوا تھا کہ کچھ لوگ باہر سے آئے تھے اور ان کے پاس عید الاضحیٰ کا موقع تھا اور ان کے پاس کھانے کے لیے گوشت نہیں تھا. تو جو ذخیرہ کیا ہوا تھا نبی اسلام نے اس کے بارے میں کہا کہ آپ اس کو لے کر آئیں اور ان لوگوں کے اوپر تقسیم کریں. تو جب ضرورت مند زیادہ ہو پھر ذخیرہ نہ کیا جائے. اگر ضرورت مندوں تک گوشت پہنچ چکا ہے پھر آپ اس کو ذخیرہ بھی کر سکتے ہیں، اس کے اندر کوئی حرج نہیں. اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منا والأموات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الجهاد والمجاهدين. اللهم أذل الشرك والمشركين. اللهم ألحقنا بجيوش المجاهدين. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم ارزقنا شهادة متقبلة في سبيلك في ساحة القتال. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.